لرز جاتے ہیں دشمن جسے دیکھ کر، لرز جاتے ہیں دشمن جسے دیکھ کر، ایسے محافظ ہیں وطن پاکستان کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے بہت ہی اسپیشل ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، پی ایم اے یا پی ایم اے کاکل، جس کے نام پی ایم اے کاکل بھی ہم ان کو کہتے ہیں، اور یا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی عسکری اکیڈمی ایک پاکستان آرمی افسران کی تربیتی اکیڈمی ہے، پی ایم اے، جو ایبٹ آباد خیبر پختونخوا کے شہر اور ضلع کاکل گاؤں کے قریب واقع ہے۔ 1947 میں قائم کی گئی تھی یہ اکیڈمی، اور یہ پاکستان کی واحد اکیڈمی ہے جنہوں نے کیڈٹس کو آرمی آفیسرز میں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ کام کیا ہے۔ تعلیمی تربیت کے لیے ادارہ نسٹ یونیورسٹی سے تعلیم شدہ ہے۔ کیڈٹس کو 2 سال کی بھرپور فوجی تربیت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ آخری مراحل تک آفیسر نہیں بن سکتے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی پاک فوج اور اتحادی ممالک کے جنٹل مین کیڈٹس، آفیسر کیڈٹس کو تربیت فراہم کرتی ہے۔ اکیڈمی میں 4 تربیتی بٹالین ہیں اور 16 کمپنیاں ہیں۔ 34 ممالک سے تقریباً 2000 انوائٹڈ گیسٹ ہوتے ہیں، ہر سال اس ادارے کا دورہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے قریبی اتحادی اپنے کیڈٹس اور افسران کو پی ایم اے میں جدید فوجی نظریے کے اعلیٰ تربیتیں حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جی جناب، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پی ایم اے کے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اکیڈمی 2 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام پیش کرتی ہے، جس میں بیچلرز ان ملٹری آرٹ اینڈ سائنس BMAS شامل ہیں، جن میں انگریزی، ملٹری جغرافی، قومی اور بین الاقوامی امور، اسلامک اسٹڈیز، ملٹری اینڈ جنرل سائنس یا سوشل سائنس جیسے عام مضامین شامل ہیں۔ لانگ کورس کیڈٹس کمیشن سے پہلے ڈگری کے لیے 2 سال پڑھتے ہیں اور اپنی یونٹس میں ڈگری مکمل کرتے ہیں۔ اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والے ہر جنٹل مین کیڈٹ کی کم از کم گریجویشن ہوتی ہے۔ MCE، CEME، MCSAM کالج یا سول انسٹیٹیوٹ سے سوائے لانگ کورس کے کیڈٹس کے جو پاس آؤٹ ہونے کے بعد اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں۔ اکیڈمی کیڈٹ کی مناسب تیاری اور مناسب حوصلہ افزائی نظم و ضبط پر یقین رکھتی ہے۔ یہ نظم و ضبط غیرت، حب الوطنی کے اصولوں پر مبنی ہے اور خوبیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ کیڈٹس کو موجودہ عالمی امور اور گولہ بارود سے گزرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جس میں ہر چیز کو فوج کے حوالے سے سکھایا جاتا ہے۔ کیڈٹس کو افسر کے روایتی ضابطۂ اخلاق کی تعظیم کے لیے بھی بنایا جاتا ہے، اور ان کی مدت کے اختتام تک ان کو ایک آرمی آفیسر میں مکمل طور پر مجسمہ بنایا جاتا ہے۔ مواصلات کے مہارت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور شائستگی اور مستقل مزاجی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اس پر زور دیا جاتا ہے۔ کیڈٹس کو جدید تعلیم سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور وہ جدید لیب سے آراستہ ہیں تاکہ وہ سیکھنے میں فخر محسوس کر سکیں۔ ایک کیڈٹ کو تناؤ کے حالات میں رد عمل ظاہر کرنے کے لیے بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کے کیڈٹ کی جو مجموعی ذہنی صلاحیت پر کام کیا جاتا ہے۔ جنگی حکمت عملی کیڈٹس کو پیش کی جاتی ہیں اور یہ نصاب کا حصہ ہے، یعنی یہ ان کے کورس کا حصہ ہے۔ ان میں پچھلے جنگی ماڈلز اور مستقبل میں استعمال کیے جانے والے ماڈلز کی بحث شامل ہے۔
کیڈٹس کو لیس میپ رومز میں نیویگیشن ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اور پھر فوجیوں کے بغیر ٹیکنیکل مشقوں میں بھی مجموعی طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ہتھیاروں کی تربیت کے علاقوں میں پیشہ ورانہ مہارت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ 1947 میں برٹش انڈیا کے تحلیل ہونے سے پہلے اس مقام کو ابتدائی طور پر برٹش انڈین آرمی کے PTO کو پیمائی اسکول کے احاطے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، بوئر جنگ کے قیدیوں کے لیے ایک پرانے POW کیمپ کی جگہ پر، اور بعد میں یہ رائل انڈین آرمی سروس کور کا احاطہ بنا دیا گیا۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پرانی ہندوستانی فوج کی تقسیم کے بعد برطانوی ہندوستانی فوج کے ایک افسر بریگیڈیئر فرانسس اینگل کو CNC انڈیا فیلڈ مارشل سر کلاڈ نے پاکستان کا پہلا کمانڈنٹ انتخاب کیا۔ ملٹری اکیڈمی کاکل میں قائم کی گئی۔ انہوں نے عزم کیا کہ PMA کو جو ہے وہ سینڈ ہرسٹ کے قائم کردہ ماڈل کی بنیاد پر منظم کیا جائے گا، اور اس چیز کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، چیک بھی کر سکتے ہیں، ریسرچ بھی کر سکتے ہیں بالکل۔ اور بریگیڈیئر آف گارڈز کے ایک ریجیمنٹ سارجنٹ میجر سے تربیت میں مدد کی درخواست کی۔ وہ خوش قسمت تھے کہ انڈین آرمی کے کئی پرانے افسران کی حمایت حاصل کی، جن کا پاکستان آرمی میں تبادلہ کیا گیا۔ ان میں لیفٹیننٹ کرنل عتیق الرحمان، میجر SG مہدی، MC PMA کے پہلے ایڈجوائنٹ، اور قاسم کمپنی کے بانی جنہیں شوق کے نام سے جانا جاتا تھا، جو بعد میں پاک فوج کے SSG یعنی کہ اسپیشل سروس گروپ کے کمان بنے۔ ان سہولتوں کے باوجود جو دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں لطف اندوز ہونے والوں کی سطح کے قریب نہیں تھے، اینگل نے انہیں اپنے کیڈٹس اور انسٹرکٹر کا اعتماد جیت لیا۔ جب 1947 کے آخر میں جموں و کشمیر کے الحاق پر تنازع ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسلح تصادم کا باعث بنا، اینگل اکیڈمی کی تربیت کو ڈھانچہ بنانے میں کامیاب ہوا تاکہ نئے کمیشن یافتہ افسران کو فوری طور پر موثر بنایا جا سکے۔ جب وہ فعال سروس پر یونٹوں میں شامل ہوئے، اینگل کو 1950 میں کمانڈنٹ کے طور پر اپنی مدت پوری کرنے کے بعد OBE مقرر کیا گیا۔ جس چیز نے شاید انہیں زیادہ اطمینان بخشا وہ کاکول کے مرکزی لیکچر تھیٹر کا نام اینگل ہال رکھنے کا فیصلہ تھا۔ حالانکہ یہ ان کے جانے کے کئی سال بعد تک نہیں بنایا گیا تھا، وہ ساری زندگی اکیڈمی سے رابطے میں رہے۔ نومبر 1997 میں اپنا آخری دورہ کیا، جنہوں نے کہا، میں نے یہاں سے اس منصب سے بہت خطابات دیے ہیں، اور 1948 سے 1951 تک میں پاکستان کے اوپر پورا اعتماد رکھتا ہوں، پورا یقین رکھتا ہوں۔ قائد اعظم نے جو تبلیغ کی اس پر میں نے یقین کیا، میں اسلام کو مانتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ویڈیو کا اختتام پذیر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اگر کوئی ٹاپک سمجھ میں آتا ہے، کسی ٹاپک کے بارے میں آپ کو جاننا ہے، تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیو بنائیے۔ ہم ضرور آپ کی جو بھی آپ کی رائے ہوتی ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، تو ہمیں بتائیے گا ضرور کہ کس ٹاپک کے اوپر ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں اجازت۔ اپنا اور اپنے سراؤنڈنگس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اسپیشلی اپنی فیملی کا، اور پاکستان زندہ باد۔